وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد. الله جل جلاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے اور خوبصورت نام. آج کی اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نام کا ذکر کریں گے. وہ نام ہے السمیع. اس نام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 50 مقامات پر ہے. سورہ مجادلہ 28ویں سپارہ کی ایک صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو، اس کے قول کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے مسئلہ میں، اور وہ شکایت کر رہی تھی، اللہ کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ اس مکالمے کو سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. اور اسی طرح سورہ شورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس اللہ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے: ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عمل کو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام السمیع، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی سماعت پوری دنیا کو اور دنیا کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی شان کے جس طرح لائق ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. پوری کائنات کی تمام مخلوقات اپنی تمام مختلف زبانوں میں، اور جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی جن ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام کے تمام مختلف زبانوں میں، مختلف لہجوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی لینگویجز کو، ان کی زبانوں کو سمجھتا ہے، سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے اور ان کو جواب دینے پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کا نام ہے السمیع، تمام کو سننے والا ہے. اور یہ جو سورہ مجادلہ کی آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اس کے بارے میں امام احمد نے ایک روایت منقول کی ہے اپنی مسند میں. وہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں: الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات لقد جاءت المجادل الى النبی تکلمہ وانا فی ناحیۃ من البیت
ما اسمع ما تقول۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی گھر کے اندر موجود تھی اور یہ عورت آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہوئی، آپ سے مکالمہ کرنے لگی، آپ سے بات کرنے لگی، اور میں اس کی بات کو نہیں سن پائی تھی۔ اور اللہ رب العالمین جو تمام آوازوں کو سننے پر قادر ہے، حضرت عائشہ گھر کے ایک کنارے میں موجود اس عورت کی آواز کو نہیں سن پائی، لیکن رب العالمین عرش کے اوپر موجود اس مکالمے کو اور اس بات کو سننے پر قادر تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے۔ اور رب العالمین اس کی شان کریمی بڑی عظیم ہے، جس طرح چاہتا ہے سن سکتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے ہی اس کا نام السمیع ہے۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی وأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیئا الا كما ينقص المخيط اذا غمس فی البحر۔ فرمایا کہ اگر تمام کے تمام لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، لو ان اولکم، اگر پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں یا جو بعد میں آنے والے ہیں، اور انسان اور جن، یہ تمام کے تمام لوگ، ایک انسان اور جن مل کر ایک میدان میں، چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے مسئلے کو سن کر اس کی حاجت کو پورا کر دیں، اس کو عطا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جس طرح سمندر کے پانی میں ایک سوئی کو ڈبو کے اس سے ایک قطرہ پانی کا نکال دیا جائے، سوئی کے ساتھ جو پانی کا قطرہ لگتا ہے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں لاتا۔ اسی طرح یہ تمام کے تمام لوگ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سننے پہ قادر ہے، مختلف لینگویجز میں، مختلف زبانوں میں، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ، انسان اور جن، یہ مل کے اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سن کے ان کو عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جس طرح سمندر کے پانی میں اگر سوئی کو ڈبو کے ایک قطرہ نکال دیا جائے تو سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے السمیع، یہ بہت عظیم نام ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف سنتے ہی نہیں بلکہ سن کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ای اجابہ، کہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا اس آدمی سے جس نے اس کی تعریف کی۔ اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تحدید بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں، وہ کافر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہماری بات کو سن نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کی اس بات کو سن لیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کی تائید میں بھی اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا اننی معکما اسمع وارا، کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، جیسے اللہ کی شان کے لائق کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سماعت پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس کی سماعت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی آہستہ کلام کرے، زور سے کلام کرے، کوئی آدمی آہستہ بولے، زور سے بولے، اپنے دل میں کوئی بات کرے، اپنے نفس میں کوئی بات کرے، یا اسی طرح دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی اپنی حالت کے مطابق، اپنی کیفیت کے مطابق، اپنی زبان اور لینگویج کے مطابق جو بھی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی باتوں کو سننے والا ہے۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں اس نام کا ذکر بارہا مقامات پر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سماعت احاطہ کیے ہوئے ہے دنیا کی ہر چیز کو، جیسا کہ اللہ نے سورہ مجادلہ میں یہ ارشاد فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ وہ عورت جو آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی، آپ سے آ کے مکالمہ کیا، اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو سن لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا رب جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد الله جل جلاله